My dear students, we will continue to learn uh, different concepts and different topics regarding suburban life. کہ کس طرح سے suburban life we know are basically the localities which are lying ایٹ دی آؤٹسکرٹس آف اے سٹی، کہ جو شہر کی آؤٹر پارٹ ہے ان ایریاز میں جو ڈفرینٹ لوکیلٹیز ایمرج ہوتی ہیں ان کو ہم سبربس کہتے ہیں۔ تو اب جو سبربس کی فاؤنڈیشن اور ڈفرینٹ فارمز آف لائف جو ہیں وہ ہمیں اس کو ہم سوشلوجیکلی کیسے انالائز کرتے ہیں اور کیسے ان کے لائف سٹائل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ہے اور اس کی کیا کیا ریزنز ہیں۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو کور ایریا آف اے سٹی ہے نارملی وہاں پہ ہمیں اور طرح کی لائف نظر آئے گی۔ فار ایگزامپل اگر لاہور کو دیکھیں تو اندرون لاہور جو ہے اس کی ایک اپنی کلچر ہے، وہاں پہ اپنی ایک لحاظ سے ایکٹیویٹیز ہیں، اور جیسے جیسے آپ آؤٹر لیئرس پہ آتے جائیں گے شہر کی تو ہمیں وہاں سے ڈفرینٹ کلچر اور ڈفرینٹ لوکیلٹیز جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انکم لیول ہے، اس میں جو ہے سوشل نیٹ ورکنگ ہے، اور جو بیک گراؤنڈ ہے ایتھنک اور دوسرا بیک گراؤنڈ ہے لوگوں کا، یہ سارے فیکٹر مل کے جو ہے وہ ایک کمیونٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور اوور آل کسی ایریے کی ایک کلچر اور یا سب کلچر کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم سبربن فاؤنڈیشن کی بات کریں تو یہ سبربن فاؤنڈیشن بیسیکلی ڈی سینٹرلائزیشن آف سٹیز کے رزلٹ میں ہمیں نظر آتی ہیں، کیونکہ جب اوور پاپولیشن ہوتی ہے، اوور اربنائزیشن ہوتی ہے کسی بھی شہر میں، تو پھر شہر جو ہے وہاں سے چونکہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ڈفرینٹ لوگ جو ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، ایون اسکول کالجز اکیڈیمیا ہے، اور لوگ اور بھی بہت سارے بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ پھر آؤٹر پارٹ آف دا سٹی میں موو کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ آنا جانا، پارکنگ اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ نہ ہوں۔ تو اس طرح سے کہہ لیں کہ جو سبربز ہیں ان کی فاؤنڈیشن کی یہ ریزنز ہیں۔ تو دیٹ از شفٹ فرام سسٹینیبل ٹو لیس سسٹینیبل ٹرانسپورٹ، یعنی جو سبربن ایریاز ہیں اس میں سسٹینیبل ٹو لیس سسٹینیبل ٹرانسپورٹ والی سائڈ پہ ہم شفٹ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹرانسپورٹس جیسے میٹرو بسز ہیں یا اورنج ٹرین کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ڈفرینٹ ایریاز میں سٹیز میں جیسے ملتان ہے، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، تو وہاں پہ جو میٹرو بسز ہیں وہ ڈفرینٹ لوکیلٹیز کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ان ٹرمز آف دیئر کمیونیکیشن۔ تو اس کے رزلٹ میں ڈفرینٹ ایریاز کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے، اور اس طرح سے ایک جو سبربنائزیشن کا پروسیس ہے وہ بھی کنٹینیو رہتا ہے۔ سٹیز آر بلڈنگ سسٹینیبل پبلک ٹرانسپورٹ نیٹورکس۔ اب گریجولی جو شہروں میں ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک جو ہے وہ ایمرج ہوتا آ رہا ہے، جیسے ہم نے اس کی میٹرو بس اور اورنج ٹرین کی بات کی، تو دیز آر بیسیکلی ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل کہ روڈس کے اوپر جو ٹریفک ڈینسٹی ہے اس کو کم کیا جا سکے تاکہ لوگوں کی موومنٹ جو ہے اس میں آسانی ہو، کیونکہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس لیے چلائے جاتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موو کر سکیں کسی ایک لیٹ سے میٹرو بس کے تھرو یا اورنج ٹرین کے تھرو۔ اگر وہی لوگ ڈفرینٹ چھوٹی گاڑیوں میں روڈز پہ موو کریں گے تو ٹریفک ڈینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ ایک الگ کہہ لیں کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے سٹیپس ہیں جو کہ سبربن پیپل کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنے ورک پلیس پہ، اپنی ریزیڈینشیل پلیس پہ ایک سے دوسری جگہ ایزیلی آ سکتے ہیں اور ان کو وہ خود کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آف پیری اربن پیریفریز۔
اگین جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں آؤٹر پارٹس آف دا سٹی ہیں، تو وہاں پہ پیری اربن ایریاز بھی ایمرج ہوتے ہیں، اور ان کی کلچر جو ہے وہ ہمیں شہر کے جو کور ایریا ہے اس سے بالکل ڈفرینٹ نظر آتی ہے۔ وہاں پہ مے بھی کچھ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے بھی لوگ ہوں، بزنس کمیونٹی کے بھی ہوں، وہاں پہ جو ڈفرینٹ ان کا سوشو اکنامک سٹیٹس ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو، اور ان کے جو ریزیڈینشیل جو پلیسز ہیں وہ بھی ہمیں سٹی کے اندر کے ایریا سے ہمیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں۔ سملرلی یعنی جو یہ سبربز ہیں، دیز سبربز بیسیکلی چینج دی لائف آف دا یوتھ، کہ اوور آل یہ یوتھ کے لائف سٹائل کو بھی چینج کرتی ہیں۔ سبربنائزیشن کیا ہے؟ دیٹ از پیریفرل گروتھ وائل کور سٹی ڈکلائنس، یعنی شہر کے ارد گرد کے اندر جو گروتھ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سبربنائزیشن ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب شہر کے اپنے جو ریسورسز ہیں وہ محدود ہوں اور اسپیس زیادہ اتنی نہ ہو، تو پھر اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کنجیشن سے اوائڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ پارٹس آف دا سٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس طرح سے سبربز جو ہیں وہ ایمرج ہوتی ہیں۔ ری اربنائزیشن بوتھ ایٹ کور سٹی اینڈ پیریفری گرو بٹ دا کور گروز فاسٹر، یعنی جیسے ہم ری اربنائزیشن کا مطلب کہ جب شہر میں بہت زیادہ کنسنٹریشن ہو آبادی کی، تو پھر یعنی وہ پیریفری میں لوگ موو کرتے ہیں اور سبربز میں موو کرتے ہیں، تو اس طرح سے گریجولی سبربز جو ہے وہ گرو کرتی ہیں۔ لیکن وہ جو اربن سوشالوجی کے ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو کور سٹی ہے وہاں پہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ فاسٹ ہوتا ہے، تو جو سبربس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اربن پاپولیشنز جنرلی گرو فاسٹر دین دا نیشنل گروتھ آف اے کنٹری، یعنی نارملی اوور آل اگر ہم نیشنل گروتھ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں چونکہ رورل اربن سارے سیٹنگز آتے ہیں، تو اس میں اگر ہم فوکس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ گروتھ نارملی زیادہ ریپڈلی ہوتی ہے۔ جنرلی گروتھ از مور کامن ان پیریفرل اربن ایریاز دین ان دا اربن کور، یعنی گروتھ جو پیریفری ہے، جو ڈفرینٹ آؤٹر پارٹس آف دا سٹی ہیں وہاں پہ زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ اسپیسز اویلیبل ہوتے ہیں وہاں پہ، فرض کریں کاسٹ آف لینڈ کم ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر انفراسٹرکچر اچھا ہے، روڈز کی کنیکٹیویٹی ہے، تو پھر لوگ ایک کنجسٹڈ ماحول میں رہنا پسند نہیں کریں گے، بلکہ جو آؤٹر پارٹ آف دا سٹی ہے وہاں پہ رہنا پسند کریں گے۔ تو اس وجہ سے جو ان ایریاز میں جو آؤٹر پارٹ آف دا سٹی ہیں وہاں پہ گروتھ ریپڈلی ہوتی ہے۔ سٹی سائز اینڈ نیشنل اینڈ ریجنل کانٹیکسٹ آر ناٹ ہوللی رسپانسبل، یعنی ہم اس میں جو سٹی کی نیچر ہے یا جو ان کے ڈفرینٹ ریجنل کانٹیکسٹ ہیں کہ سٹی جو ہے کس ریجن میں ہے، کس جیوگرافیکل ایریا میں ہے، وہاں پہ انوائرمنٹ کیسا ہے، ویدر کنڈیشن کیسا ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بیسیکلی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان سبربز میں موو کرتے ہیں اور کیسے وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں۔ انفلوئنس آف انٹرا اربن ڈائنامکس، یعنی اگر ایک شہر جو ہے اس کی دوسرے شہر کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے، اس کا روڈز کا نیٹ ورک اچھا ہے، اور یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن ایزیلی ہو سکتی ہے، اور دوسرے شہروں کے ساتھ کنیکٹیویٹی بہتر ہے، تو پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے اور اربن ڈیولپمنٹ کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کمیوٹنگ بائی پبلک ٹرانسپورٹ، یعنی اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے جیسے لارجر اسکیل پہ، میسو اسکیل پہ، ماسز کے لیے، جیسے ہم نے میٹرو اور اورنج لائن کی بات کی، اگر اس طرح کی فیسلٹی ہے تو پھر جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اور لوگ ایزیلی ایک سے دوسری جگہ آ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیو گروتھ کوریڈورز کے ایک یہ بھی ریزنز ہے کہ جو اربن ڈیولپمنٹ ہے، جو ڈیولپرز ہیں وہ پلان کرتے ہیں کہ فرض کریں
جو سٹی سیٹنگ ہے اب اس میں فردر کوئی پروجیکٹ نہیں سٹارٹ کیا جاتا، تو وہ پلانر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے نئے کاریڈورز اکنامک اور دوسرے ریکریشنل اور ریزیڈینشل پوائنٹ آف ویو سے وہ پلان کرتے ہیں۔ جیسے ہم سن رہے ہیں کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اربن ریور راوی کے نام سے ایک الگ سے ایک ایریا جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے جا رہی ہے۔ تو وہ جو ایریا ہے دیٹ وی کین ٹیک ایز اے نیو گروتھ کوریڈور، کہ وہاں پہ ایک پورا الگ سے ایک شہر بسانے کا پروگرام ہے دریائے راوی کے دونوں کناروں کے اکراس۔ تو اس طرح سے یعنی نئے نئے جو پلاننگ ہیں وہ اربن ڈیولپرز ان کو پلان کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے سبربز جو ہیں ان کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ بنتی ہیں، اور ہر سبرب جو ہے اس کی ٹائپس اور فارمز جو ہیں وہ دوسری سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور یہ ڈفرینس جو ہے ڈیو ٹو ان کے انکم لیول کے، ان کے سوشو اکنامک سٹیٹس اور ان کے جو انفراسٹرکچر ہے جس میں وہ رہتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔